سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنا یا ذکر اللہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کی مساجد میں یہ رائج ہے کہ وہاں بلند آواز سے ذکر اللہ کیا جاتا ہے، اور یہ جائز بھی ہے، اور اس کا ثبوت قرآن و سنت سے بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ارشاد فرمایا پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا سلم من صلاتہ یقول بصوتہ الاعلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نماز سے سلام پھیرتے تو بلند آواز سے یہ کلمات ارشاد فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے۔ اور دوسری روایت بخاری اور مسلم میں ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کنت عارف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالتکبیر، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کے ساتھ معلوم کرتا تھا، کہ آپ کیونکہ بچے تھے اور بس اوقات اگر جماعت رہ جاتی تو آپ اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ذکر کرنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہو جاتا کہ جماعت ہو چکی ہے۔ کیونکہ اب یہ بات تو برکیف ہے کہ اس دور میں بھی بلند آواز سے ذکر اللہ ہوتا تھا نماز کے بعد، لیکن کیونکہ صحابہ کرام رضوان نماز میں بر وقت تشریف لاتے تھے اور نماز سے جب سارے فارغ ہو جاتے تو ذکر اللہ کرتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں یہ سچویشن اس سے مختلف ہے کہ ہمارے ہاں جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو جتنے بیٹھے ہوتے ہیں اتنے ہی صفیں جو ہے وہ کھڑی ہو کر نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کی جو ہے وہ رعایت کرنا ضروری ہے، اور ان کا خیال کرنا اور ان کے حق کی رعایت کرنا ہم پر واجب ہے، اور ذکر اللہ کرنا مستحب ہے۔ لیکن بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم بھی باضد ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مستحب پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، اور جو اس بارے میں بات کرے تو ہم اس کو بد مذہب تک کہہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ذکر اللہ بند کر دیا جائے، میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر اللہ کو پست آواز سے کیا جائے تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ طبیعت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہماری طبیعت ہے کہ گھر میں اگر بچے شور کریں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور بس اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر میں بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اور ابا جی سو رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عادت بن جاتی ہے۔ جب عادت بن جائے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ تو سنیوں کی مساجد میں ویسے آتے تو وہی لوگ ہیں جن کی عادت بن جاتی ہے اور جنہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن بہر کیف یہ بات لازم ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے، لیکن پست آواز سے کیا جائے تاکہ دیگر نمازیوں کے جو ہے خیال بھی ہو اور ان کے حقوق کی جو ہے رعایت بھی ہو۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا، تو نماز کے بعد دعا کرنا بلند آواز سے بھی اور پست آواز سے بھی دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دعا کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔